بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف محبوبہ ہیں، انہوں نے لکھنا پڑھنا کہاں سے سیکھا، ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، شکھا کہاں سے پراپت کی، تعلیم و تربیت کہاں پائی، آج اس بارے میں بات کریں گے۔ پروپیگنڈا ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کو منع کرتا ہے۔ اسلام عورتوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ بھی ترقی کر سکے، ایجوکیشن حاصل کر سکے، تعلیم و تربیت پا سکے۔ آج اس بارے میں بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا پڑھنا جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، اور انہوں نے لکھنا پڑھنا کہاں سے سیکھا اور شکھا کہاں سے پراپت کی۔ جب اسلام آیا ہے تو قریش میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک عورت تھی جن کا نام شفا بنت عبداللہ عدویہ ہے، وہ بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ ان کے علاوہ لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا، اور اسی وجہ سے قرآن نے اسلام سے پہلے کے دور کے لوگوں کو امیین کہا ہے، یعنی ان پڑھ لوگ ہیں، اور اس دور کو جاہلی دور قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسلام نے النبی الامیہ کہہ کر خطاب کیا ہے کہ یہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کوئی اسکول نہیں گئے، کوئی کالج نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، یہ کسی سے شکھا انہوں نے پراپت نہیں کی ہے۔ قرآن نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے۔ بہرحال جس وقت اسلام آیا اس وقت قریش میں صرف 17 حضرات پڑھے لکھے تھے۔ اسلام نے آ کر کے تعلیم و تربیت پر فوکس کیا، اور اسلام میں جو قرآن کی شکل میں سب سے پہلے وحی آئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق آئی۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، جوا عام تھا، شرابیں عام تھی، کھلم کھلا پی جاتی تھی، ہر برائی پائی جاتی تھی، لوگ جوئے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو ہار جاتے تھے۔ یہ صورت تھی اس عرب کی جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا نبی بنا کر۔ یہ اس کی حالت تھی۔ اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے کون سی چیز نازل ہوگی اور کون سی چیز یا کون سا میسج آئے گا پوری امت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، لوگوں کے لیے، تو خواب و خیال میں کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا، میسج آئے گا، سندیش آئے گا، وہ پڑھنے کا ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے پہلے نازل ہوئی کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ اور یہاں بھی خاص یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، سبجیکٹ یہاں کریٹر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے نام کو لے کر پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ذکر کیا کہ کیا پڑھنا ہے، آبجیکٹ کہاں ہے، اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اسی میں اشارتاً یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ پڑھیے اپنے پیدا کرنے والے کا نام لے کر جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ زمینوں کو پڑھیے، آسمانوں کو پڑھیے، ذرات کو پڑھیے، دنیا کی ہر شکھا اور ایجوکیشن کو حاصل کیجیے، اس میں سب ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اپنے ایشور کو اور اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو مت بھولنا۔ آگے کہا جا رہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے، اور انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائی ہیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جو بڑا کریم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام شکھا کے بارے میں اتنی اہم ہدایات دیتا ہے۔ بہرحال جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ کہلاتی ہے، جو قیدی حضرات آئے، جو غریب تھے،
فدیہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے تھے، آزاد نہیں کرا سکتے تھے اپنے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ 10 مسلمانوں کو پڑھانا رکھا کہ 10 مسلمانوں کو پڑھا دیں اور وہ آزاد ہو جائیں گے، انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اور ازواج مطہرات میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا بنت عبداللہ عدویہ جو لکھنا پڑھنا جانتی ہیں جا کر کے ان سے فن یہ حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے حاصل کیا، نبی کی یہ ہدایت تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے تعلیم کے خلاف ہے، اسلام عورتوں کو آگے بڑھنا تعلیم میں نہیں دینا چاہتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت حفصہ کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے ان سے یہ لکھنے پڑھنے کا فن حاصل کرو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چھوٹے پن سے آ گئی تھی۔ نبی کی جو ساری بیویاں تھیں وہ بیوہ تھی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، اور نبی نے جو 11 شادیاں کی ہیں وہ اسی لیے کی ہیں کہ امت کو، لوگوں کو شکشا پراپت ہو، لوگ ایجوکیشن ان ازواج کے ذریعے سے پائیں، عورتیں حاصل کریں، بچیاں حاصل کریں، ان عورتوں کے ذریعے سے تعلیم پھیلے، تربیت پھیلے۔ سب سے بڑی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ شادی کرنے کی یہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی اور ساری آپ کی بیویاں بیوہ تھیں۔ آپ بتائیے، طرح طرح کے جو حضرت عائشہ پر الزامات لگایا جاتا ہے، نبی پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ نبی نے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی زیادہ شادیاں کی تھی، لیکن یہ بھول جایا جاتا کہ نبی نے جو سب سے پہلی شادی کی تھی وہ حضرت خدیجہ سے کی تھی، اور نبی کی عمر اس وقت 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ مجھے کوئی ایک دنیا کا واقعہ بتایا جائے کہ لڑکے کی عمر کم ہو اور لڑکی کی زیادہ ہو اور وہ شادی ہوئی ہو اس عمر میں، یہ ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال یعنی اپنے سے عمر کئی گنا زیادہ بڑی خاتون سے شادی کی ہے، اور پھر حضرت سودا سے شادی کی، اور تیسرے یا چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ سے شادی کی ہے، اور اس لیے شادی کی کہ جو بچپن کا زمانہ ہے اس کے تعلق سے تعلیم اور ایجوکیشن اور تربیت امت کو پہنچ جائے، لوگوں کو پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا شرف حاصل ہوا اور بڑا چانس ملا، بڑا موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام سیکھنے کا، مسائل سیکھنے کا، شریعت سیکھنے کا بڑا اچھا موقع ملا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم النساب کے ماہر تھے، شعر و شاعری میں ماہر تھے، اور اگر کسی سے کہا جاتا کہ ان کی شاعری حضرت ابو بکر کے بغیر چیک کیے ہوئے آ گئی ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں بڑے ہی سخت تھے اور اس پر بہت دھیان دیتے تھے۔ ایک بار اپنے بیٹے کو اس لیے مارنے پر تیار ہو گئے کہ مہمان کے آنے پر اس کو جلدی کھانا نہیں کھلایا، اس لیے ان سے غصہ ہو گئے، مارنے کو تیار ہو گئے۔ یہ تھی تربیت۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شادی کے بعد بھی حضرت ابو بکر یعنی اپنے والد سے ڈرا کرتی تھی، چوکنا رہا کرتی تھی۔ ایک بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو بچایا، خود حضرت عائشہ کو بچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھنے پڑھنے کا زمانہ رخصتی کے بعد شروع ہوتا ہے، رخصتی کے بعد شروع ہوتا، قرآن دیکھ کے پڑھتی تھی۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی فن میں ماہر تھی،
اتنی محنت کی، اتنی ایجوکیشن حاصل کی، شکشا پراپت کی کہ وہ میڈیکل سائنس میں بھی ماہر تھی، وہ ڈاکٹرنی تھی، اور ہسٹری میں بھی ماہر تھی، تاریخ میں ماہر تھی، اور ادب یعنی لٹریچر میں ماہر تھی۔ یہ لٹریچر اور تاریخ تو انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، لیکن جو میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن ہے انہوں نے ان لوگوں سے سیکھا جو دور دراز سے وفد آتے تھے، تجارت کرنے آتے تھے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹری سیکھی۔ آپ غور کر سکتے ہیں، یہ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کے خلاف، کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ان ساری چیزوں کے خلاف ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، ڈاکٹری سیکھ رہی ہیں، طب سیکھ رہی ہیں، میڈیکل سائنس میں ایجوکیشن پراپت کر رہی ہیں اور ماہر بن رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ اکثر بیمار رہا کرتے تھے، جو نسخے لوگ بتاتے اس کو لکھ لیتی اور یاد کر لیتی۔ یہ حضرت عائشہ کا سیکھنا تھا، آپ کا پڑھنا تھا، ایجوکیشن حاصل کرنا تھا، اور اسی طریقے سے دینی علوم کے لیے بھی تو کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں وعظ کرتے، نصیحت کرتے، احکام بتاتے، دین کے مسئلے بتاتے، دین کی بات بتاتے، تو حضرت عائشہ کا کمرہ مسجد نبوی سے بالکل چمٹا ہوا تھا، بالکل لگا ہوا تھا۔ کوئی بات مسجد میں ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے تک اس کی آواز آتی اور حضرت عائشہ سنتی رہتی۔ کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا، کوئی پیچیدہ بات آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو ان سے وہ مسئلہ پوچھ لیتے، دریافت کر لیتے، اور پوچھنے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہ کرتی، یہاں تک کہ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ اپنی قبروں سے ننگے اٹھیں گے، تو فوراً حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کسی کو کوئی دیکھے گا؟ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حالت ہی عجیب ہوگی، اتنا فرصت ہی نہیں ملے گی، موقع ہی نہیں ملے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اور اسی طریقے سے جب نبی نے فرمایا کہ اگر کسی سے حساب لیا گیا اور کسی سے پوچھ گچھ کی گئی تو پھر وہ ہلاک ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آسان حساب کیا ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نام اعمال پر اللہ تعالیٰ نظر دوڑائیں اور پھر اس کو نظر سے ہٹا دیں، یہ آسان حساب ہے۔ اور اگر کچھ بھی پوچھ گچھ کی تو پھر بندہ ہلاک ہو گیا، اللہ کی نعمتیں کہاں کہاں گنائے۔ اسی طریقے سے نکاح میں کنواری لڑکیوں کی رضامندی شرط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، نکاح میں عورت سے اجازت لینی چاہیے؟ فرمایا نبی نے ہاں۔ عرض کیا کہ وہ شرم سے چپ رہتی ہے؟ ارشاد ہوا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے کنواری لڑکیاں نکاح کے موقع پر شرماتی ہیں اور وہ زور سے نہیں بول سکتی، تو نبی نے فرمایا کہ ان کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔